الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قیل یا رسول اللہ فما جلاؤها قال ذکر الموت وتلاوۃ القرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ دلوں کو بھی جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے جو ہے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرنا یہ دلوں کے زنگ کو اتار سکتا ہے، اور قرآن کی تلاوت۔ انسان کو اگر بحیثیت انسان دیکھا جائے تو اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، جیسے کہ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بھلا کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ اور سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے ہی اگلی سورت سورہ بلد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بحیثیت انسان اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر لازم ہوتی ہے، چاہے وہ ذمہ داری اس کی انفرادی ہو، اس کے ذات تک محدود ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ خاندانی ہو، قومی ہو یا ملکی ہو۔ ہر صورت کے اندر انسان کے اوپر جو یہ تمام ذمہ داریاں جو ہے یہ عائد ہوتی ہے، اور انسان جو ہے اگر اس کو یہ ذمہ داریاں معلوم ہو اور ان ذمہ داریوں سے واقف ہو تو ان ذمہ داریوں کو وہ بخوبی جو ہے وہ ادا بھی کر سکتا ہے، اس کو انجام بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ ان ذمہ داریوں کو جانتا تو ہے لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہناتا اور اس کو بخوبی ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے کچھ سزائیں جو ہے وہ بھی مقرر ہے۔ تو اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ نازل فرمایا، تو قرآن نازل فرمانے کے بعد جو ہے انسان کے اوپر ایک ذمہ داری جو ہے وہ قرآن کی بھی ہے کہ اس کے حقوق جو ہے وہ ادا کیے جائے۔ تو ہمارے اوپر جو ہے 5 ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے قرآن کے بارے میں، ان میں سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن کے اوپر ایمان لائے۔ پر ایمان لانے کے 2 پہلو ہیں، ایک ایمان جو ہے وہ زبان سے اس کے اقرار کرے، اقرار باللسان ہو، اور دوسرا تصدیق بالقلب ہو۔ اقرار باللسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن جو ہے جیسے نازل ہوا تھا تو اسی طرح آج تک جو اس کے الفاظ بھی محفوظ ہے اور اس کے اعراب سارا کچھ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور کیوں یہ چیزیں محفوظ نہ ہوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری جو خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا اور ہم نے ہی اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ اس کی ذمہ داری خود لی ہے، تبھی جو آج تک اس کے اندر نہ کوئی تحریف کر سکا اور نہ ہی اس کے اعراب نہ ہی الفاظ کے اندر کچھ کمی زیادتی آ سکی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوسرے ارشاد لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ جس میں باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یعنی قرآن جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی باطل جو ہے اس کے آیتوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے۔ قرآن جو ہے اگر اس کی ایک آیت کا بھی کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے جو خارج ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ آج کل جو ہے وہ مادیت پرستی کا زمانہ ہے، دور ہے، ہر چیز کو انسان جو عقل کے اوپر پرکھتا ہے اور اپنے تجربے کے اوپر پرکھتا ہے، جو بات انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی تو انسان جو ہے اس کا انکار کر لیتا ہے، اور جو بات اس کے تجربے میں نہیں آتی تو اسے قبول نہیں کرتا اور اس کو رد کر دیتا ہے۔
تو ان حالات میں قرآن جو ہے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی بات چاہے ہمارے عقل میں آئے چاہے ہمارے عقل میں نہ آئے تو ہر حال میں اس کو ماننا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوگی کہ قرآن جو ہے اقرار باللسان بھی ضروری ہے، ایمان لانا اقرار یعنی زبان کے ذریعے بھی ہوگا اور تصدیق بالقلب بھی ہوگا۔ دوسرا پہلو جو اس کے تصدیق بالقلب کا ہے کہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ جو ہے دل سے اس کو سچا مانے اور دل سے اس کی سچائی کو تسلیم کرے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور یہ ایک سچی کتاب ہے۔ یہ تو پہلی ذمہ داری تھی جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، اور ایمان جو اس کے دو پہلو آگے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان۔ جو دوسری ذمہ داری ہماری ذمہ عائد ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن کی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری ذمہ داری جو ہے اس کے احترام اور تعظیم کرنا اور اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اس قرآن کو جو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ چنانچہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور تم پر تمہارے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھتے رہا کرو، یعنی اس کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان فرمایا تو اس میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کو بھی بیان فرمایا، جیسے اس آیت کے اندر ایک کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب۔ تو اس کے اندر آ گیا ہے ویتلو علیکم کہ وہ تمہارے اوپر تلاوت جو ہے وہ کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے۔ تو تلاوت جو ہے دوسری ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے قرآن کے بارے میں کہ ہم نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اور تلاوت کے بارے میں بہت سارے احادیث بہت ساری آیتوں کے اندر جو آیا، جیسے سورہ نمل کی آیت میں ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان برداروں میں رہوں، نیز یہ کہ قرآن پڑھتا رہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے صحیح راستہ جو ہے اختیار کیا۔ تو دوسری ذمہ داری جو ہمارے اوپر آتی ہے تو وہ تلاوت کی ہے کہ قرآن کی ہم تلاوت کریں۔ اگلی ذمہ داری جو ہماری ذمہ عائد ہوتی ہے قرآن کے بارے میں وہ جو ہے قرآن کو صحیح پڑھنا اور قرآن کی جو ہے تلاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی غلطی نہ ہو، ناظرہ جو ہمارا ٹھیک ہو، اعراب بھی سارے ٹھیک ہو، کوئی لفظ جو آگے پیچھے نہ ہو۔ تو اگلی ذمہ داری جو بنتی ہے ہماری فہم القرآن کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کے معنی اور ترجمے کے اوپر جو ہے وہ بھی غور کریں۔ صرف پڑھنا جو ہے وہ مقصد نہ ہو کہ تلاوت کیا، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن کے وہ الفاظ کے اندر، قرآن کے معنی کے اندر اور قرآن کی تفسیر کے اندر جو بھی غور و فکر کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کے اوپر تو لوگ بڑی توجہ دیتے ہیں اور ان کے لیے کئی سال جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، لیکن جہاں پر قرآن کی باری آتی ہے تو قرآن کے علوم اور فنون سے وہ ان کو اتنی دل لگی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ باقی علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن جو ہے اس کے علوم کے بھی حاصل کیا جائے اور اس کے اندر بھی غور و فکر کیا جائے۔ اسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتاری ہے تو اس کی آیتوں میں غور کرے اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ قرآن جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اس کی تلاوت ہم نے کی اور ہماری جان چھوٹ گئی، نہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ، معانی اور تفسیر کے اندر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا قرآن کے ساتھ اس قدر لگاؤ اور محبت تھی کہ وہ لوگ جو 10 آیتیں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور ان کی تفسیر سمجھا کرتے تھے، ان کے معنی جو ہے وہ سمجھتے تھے، تب آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ ہماری تیسری ذمہ داری تھی کہ ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ فہم القرآن بھی ہو، قرآن کے معنی کے اندر بھی غور و تدبر کریں۔ چوتھی ذمہ داری جو ہمارے ذمہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، اس کے اوپر اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کے معنی کے اندر بھی غور کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی مقصد ہے کہ قرآن کے اوپر ہم نے ایمان تو لایا، اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اس کے معنی کے اندر غور بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف تعلیمات حاصل کرنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن کے مطابق بنائیں اور قرآن جیسا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جیسا کہتے ہیں تو اسی طرح جو ہے ہم اپنی زندگی کو اور اپنی جو ہماری روزمرہ کی معمولات ہوتے ہیں اس کو قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ
اللہ تعالیٰ کی نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے۔ یہاں پر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے کافر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے خواہشاتی نفسانی جو ہے ان احکامات کے تابع ہو جائے جن کو میں لے کے آیا ہوں، یعنی وہ ساری کے سارے اپنے خواہشات اور اپنے روزمرہ کی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا لے تو تب وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کی سیرت قرآن کریم کا مکمل عملی نمونہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھتے تو آپ قرآن کو پاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق جو ہے وہ بنا دیا تھا۔ تو یہ چوتھی ذمہ داری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پانچویں ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ایمان بھی لانا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کے معنی کے اندر بھی غور کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، عمل کے بعد جو ہے وہ پانچویں ذمہ داری ہماری جو ہے وہ کہ ہم جو کچھ سیکھیں تو اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ قرآن کے اندر ہے کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن جو تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، یہ اس لیے اتارا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے یہ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچائے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے فما بلغت رسالتہ، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ، عمل کے ساتھ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ شاہد جو ہے، جو حاضر لوگ ہیں وہ غائبین تک جو ہے یہ پیغام پہنچا دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچا دے۔ اور ایسے ہی دوسری روایت کے اندر یہ بلغوا انی ولو آیا، کہ دوسروں تک پہنچا دو، خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اگر ایک آیت بھی آپ تک پہنچی ہے، ایک حدیث بھی پہنچی ہے تو وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ، عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں، جو کچھ ہم نے خود پڑھا ہے تو اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں۔